جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں جو ہم پنجاب اور ہندوستان کی تاریخ سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں اس کی 16ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ابھی تک ہم نے جو اس سے پہلے خاندان گزرے جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ان کو کور کیا، محمود غزنوی سے لے کر اس کے بعد جو خاندان غلامہ کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خلجی، تغلق اور پھر امیر تیمور کا ذکر کیا، اور پھر جو ہے نا وہ سید جو آئے، بڑے نکارہ قسم کے حکمران تھے، مگر سیدوں کے بعد پھر یہ لودھی آ گئے۔ تو لودھیوں کی جو سب سے بڑا ان کا حکمران تھا یا سربراہ تھا خاندان کا، بہلول لودھی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اسکندر لودھی، اور پھر اس کا بیٹا ابراہیم لودھی جو ہے یہ تخت نشین ہوئے۔ یہ تین ہی حکمران تھے لودھی ڈائنیسٹی میں جو 76 سال رہی۔ تو جب سید خاندان کے آخر میں جو محمد شاہ آیا اور پھر اس کا بیٹا عالم شاہ آیا، تو محمد شاہ بھی بالکل نکارہ قسم کا حکمران تھا، مگر اس کے بہلول لودھی سے اچھے تعلقات تھے۔ بہلول لودھی بڑا لڑاکا جو ہے نا وہ جنگجو تھا اور گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا، اس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، تو جب بھی عالم شاہ کو کوئی خطرہ ہوتا تھا محمد شاہ کو، تو یہ بہلول لودھی اس کو بچا لیتا تھا آگے۔ تو اس کو جو ہے نا وہ کافی مدد اس سے جو ہے نا وہ ملتی تھی، تو اس نے کافی خطابات بھی دیے ہوئے تھے بہلول لودھی کو۔ تو اس طرح جب بھی وہ مالوا کے حکمران نے جب حملہ کیا اور بھی اس پہ جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ چڑھائیاں ہوئیں، تو بہلول لودھی اپنے 20-25 ہزار فوجی بھیج دیتا تھا، جا کر مقابلہ کرتا تھا۔ تو یہ بہلول لودھی کو محمد شاہ اپنا بیٹا بھی ایک قسم کا کہتا تھا۔ تو لیکن بہلول لودھی خوش نہیں تھا کہ یہ ہر ایک کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تو وہ لڑنا چاہتا تھا، تو یہ پہلے ہی منتیں ترلے کر کے صلح کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب یہ تھوڑا عرصہ اس کی حکومت رہی، وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، پھر اس کا بیٹا عالم شاہ آیا، تو وہ تو بالکل ہی وہ تو بدیوں سے نکلتا ہی نہیں تھا، تو اس کے دور میں تو تباہی آ گئی۔ تو پھر اس نے ارادہ کیا بہلول لودھی نے کہ اب یہ بالکل سلطنت ختم ہو جائے گی، تو اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو گرفتار کر لیا تھا، قید کر لیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ عالم شاہ نے بہلول لودھی نے جب عالم شاہ کو خط لکھا تو اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ اس نے کہا بھئی تم میرے باپ کے بڑے اچھے دوست تھے، بہلول لودھی کو کہا، اور تمہیں وہ اپنا بیٹا بھی کہتا تھا، تو میں بھی تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تو آؤ اقتدار تم لے لو، مجھے بدیوں میں رہنے دو، بس مجھے چھیڑنا نہ، مجھے اپنی عیاشی کرنے دو، اور تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو بہلول لودھی نے ایسے ہی کیا، یہ بغیر جنگ کے اقتدار آ گیا تھا لودھیوں کے پاس۔ تو انہوں نے عالم شاہ صاحب نے اپنی لنگوٹی سنبھالی، چادر کندھے پہ رکھی، اور بدیوں میں پہلے ہی تھا، وہ نکلتا ہی نہیں تھا بدیوں سے، اور اس نے کہا بھئی مجھے یہاں رہنے دو۔ تو بہلول لودھی نے بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ کچھ عرصہ بہلول لودھی اپنے آپ کو اس کا نائب کہتا رہا کہ میں اس کا نائب ہوں، اصل میں حاکم جو ہے نا وہ عالم شاہ ہی ہے، اور میں اس کا نائب ہوں۔ اور انہوں نے کوئی اپنے لیے سلطان یا شہنشاہ کا کوئی لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ بہلول لودھی جو ہے اس کا اقتدار جو ہے وہ 1451 سے 1488 تک جو ہے نا وہ رہا، تقریباً 37 سال، بڑی لمبی اس نے حکومت کی، کیونکہ بڑا درویش صفت انسان تھا، بڑا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کا حکمران تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں بالکل رخ بدل جاتا ہے حکومت کرنے کے سٹائل کا۔ لودھیوں سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے وہ ترک النسل تھے، یا منگولوں یا ترکوں سے آتے تھے، اور عمراء بھی جو زیادہ پاورفل تھے وہ ترک النسل عمراء جو تھے نا، وہ سب کے دور میں وہ پاورفل رہے۔ افغانیوں کی چلتی نہیں تھی، پٹھانوں کی چلتی نہیں تھی۔ تو یہ لودھی جو ہے اس نے اقتدار کو افغان سٹائل میں تبدیل کیا تھا، اور یہ چونکہ افغانی اور پٹھان تھا، بنیادی طور پر یہ لودھی سارے پٹھان ہیں، اور یہ چونکہ تجارت کرتے تھے گھوڑوں کی، اور پھر اس کو جو ہے نا محمد شاہ نے اور یہ جو سید تھے انہوں نے ایک جگہ دے دی تھی فراغنہ میں کہ یہاں آ کر اس جگہ پہ اپنے گھوڑے وغیرہ پالو، اور ان کو بھی وہ دیتے تھے، اور اپنے لیے بھی بڑے اچھے گھوڑے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لودھی بڑے لڑاکا ثابت ہوئے۔ ایک تو خون میں تھا، پٹھان تھے، تو پٹھان آپ کو پتا ہے وہ کسی کا محکوم تو رہ نہیں سکتا، وہ تو صدیوں سے ان کی روایت چلی آ رہی ہے، اور آج کل بھی آپ دیکھیں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، پٹھان کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ تو اس کے خون میں شامل ہے۔
تو پھر جو ہے نا وہ یہی ہوا کہ جو بہلول لودھی ہے اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا، مگر اس نے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلطان کہتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا اقتدار عوام کے پاس ہے، یعنی ایک قسم کا سمجھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھا کہ جو کہتا تھا کہ اس طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ امراء کو کہتا تھا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، میں آپ کا نمائندہ ہوں، اور ان کو بڑا ساتھ ملا کے رکھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہی سازشی لوگ ہیں اور یہی بنواتے ہیں بادشاہوں کو اور یہی گرواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تخت پر بھی نہیں بیٹھتا تھا اپنے امراء کے سامنے، جب امراء کے سامنے جاتا تھا تو فرش پہ بیٹھتا تھا، قالین پہ بیٹھتا تھا، چٹائی پر بیٹھتا تھا، اور امراء جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے تھے، خود کھڑے ہو کر خطاب کرتا تھا، ان سے بولتا تھا، تو جب کہیں کسی کو اختلاف ہو جائے تو یہ چلا جاتا تھا ان امراء کے پاس، اپنی عزت اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا، یہ تو کہتے ہیں کہ اپنی پگڑی اتار کے ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ لو، اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو کسی اور کو بنا دو تم جو ہے نا وہ حکمران، اور کسی کو سلطان بنا دو، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ کردار تھا اس کا بہلول لودھی کا، کہ جس نے افغان فوج تیار کی، پٹھان فوج تیار کی، اور ترکوں سے ڈیویٹ کیا اس نے تھوڑا سا، اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، جہاں کہیں بھی کوئی بغاوت ہوتی تھی پٹھانوں کو بھیج دیتا تھا، اور پٹھان آپ کو پتا ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی اس کو بھیجو لڑنے کے لیے وہ چلا جائے گا، کشمیر میں بھی یہی پٹھان آئے تھے جنہوں نے یہ قضیہ کریٹ کیا تھا، آئے تو وہ آزادی دلوانے تھے مگر وہ کشمیر کو تقسیم کروا کے چلے گئے، تو ابھی دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں بھی جہاں پٹھان لڑتا ہوا ملے گا، چاہے جہاں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو تو پٹھان وہاں ضرور پہنچے گا، تو اس طرح پٹھانوں کو اس نے استعمال کیا بہلول لودھی نے، اور ان کو کہا کہ چونکہ میں بھی پٹھان ہوں آپ بھی پٹھان ہیں، تو ویسے یہ نیازی بھی لودھیوں کی ایک قسم ہے، یہ مروت اور باقی کافی ان کے قبائل ہیں، تو نیازی جو عمران خان نیازی صاحب ہیں یہ بھی سمجھیں کہ یہ بہلول لودھی کی روح شاید آئی ہو جو ہے نا، لیکن یہ ذرا زیادہ دڑلے دار قسم کے ہیں، وہ بیچارہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، یہ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ پاور ترک نوبلز سے افغان نوبلز کے پاس چلی گئی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک درویش تھا جو ہے نا وہ شیدے نام کا، وہ شیدہ ٹلی نہیں تھا، وہ شیدہ کوئی درویش تھا بیچارہ، تو ایک دفعہ وہ وجد میں آ کے تو انہوں نے کہا کون ہے جو مجھے 2000 روپیہ دے دلی کی سلطنت کے بدلے، تو یہ بہلول لودھی وہاں تھا، اس نے کہا مائی باپ میرے پاس تو 1600 ہیں تو یہ میں پیش کرتا ہوں، 2000 تو نہیں ہے، تو دے دیے اس درویش کو، اور اس درویش نے خوش ہو کے کہا کہ جا بیٹا دلی سلطنت تمہاری ہوئی، اور کون جانتا تھا کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن واقعہ ہی بہلول لودھی کو اس 1600 روپے کے عوض میں آخر میں وہ دلی کی سلطنت مل گئی۔ تو درویش جو ہے نا ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، یہ ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں وہ بڑے رولے کھلے سے نظر آتے ہیں بلکہ کراہت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، آپ کو کیا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کس رنگ میں خدا کے ساتھ کوئی اپنا تعلق ہو، اس لیے ایسے لوگوں کو مجذوبوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، بس درگزر کر جائیں، کبھی عجیب قسم کے اول پھول بھی وہ بک رہے ہوتے ہیں، مگر پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں، میں تو چپ کر کے کہتا ہوں کہ خدا جانے اور وہ جانے، ان کو ان کی جو ہے نا وہ بے حرمتی یا ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے کم از کم۔ تو اس طرح جو بہلول لودھی تھا یہ پھر آخر پہ بیمار ہوا، پھر فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا جو ہے سکندر لودھی، اس کا نام نظام خان بھی تھا، پھر وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 1499 سے 1517 تک جو ہے نا وہ حکومت کی سکندر لودھی نے، تو یہ بڑا نرم دل حکمران تھا، ویسے اس نے بڑا اچھا دور گزارا اور بڑا پرامن دور اس نے گزارا۔ تو اس نے جو ایک کام کیا سکندر لودھی نے آتے ہی کہ وہ دارالخلافہ دلی سے آگرہ جو ہے نا وہ منتقل کیا، اور آگرہ کا شہر جو ہے وہ اس نے آباد کیا تھا سکندر نے، سکندر لودھی نے، تو بعد میں پھر اس میں یہ تاج محل بنایا مغلوں نے، آگے اب مغلوں کا دور شروع ہونے والا ہے لودھیوں کے بعد، یہ لودھیوں کی آخری قسط ہوگی۔ تو اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ گوالیار کو فتح کرنے کے لیے بہت مہمات کی مگر کامیاب نہیں ہوا، اور آگرہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں سے یہ گوالیار اور ادھر جو ہے نا باقی علاقوں پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر سکے، اور اس نے زمین لوگوں میں تقسیم کی، زمین کی پیمائش کے لیے اس نے گز کا استعمال کیا تھا، اسی لیے اس کو گز اسکندری کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم گز کے حساب سے ناپتے ہیں چیزوں کو، بہت چلتا ہے جو ہے نا گز،
अब तो मीटर आ गया, उसकी जगह गज कोई नहीं बोलता, ये कहते 30 इंच का होता था। तो ये गज जो है ना, ये सिकंदर लोदी ने जो है ना इजाद किया था, तो इसीलिए इसका फिर गज सिकंदरी मशहूर है। तो इसका बेटा था जलाल खान लोदी, तो उसके इब्राहिम लोदी से जो आएगा सिकंदर लोदी का बेटा दूसरा, उसके साथ इख्तलाफात हो गए थे, तो फिर इब्राहिम लोदी ने इसको जो है ना वो मार भी दिया था अपने भाई को, जलाल लोदी को। तो ये 1517 में सिकंदर लोदी बीमार हुआ और फिर फौत हो गया। उसके बाद आ गया इब्राहिम लोदी, तो ये बड़ा ही जालिम था। ये 1517 से 1526 तक हुक्मरान रहा, जब आकर बाबर ने इसको फिर तहत किया और वो जो पानीपत में ये मारा गया था। इसने कोई 10 साल हुकूमत की। ये लोदियों का आखिरी हुक्मरान था, मगर बड़ा ही सख्त था। बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के बिल्कुल बरखिलाफ। ये बहुत सजाएं देता था अपने उमरा को भी और अवाम को भी, और हर जगह वो दस्त बस्ता खड़े रहते थे इसके सामने, अपनी ठाट बाट कायम रखना चाहता था। और फिर जो है वो इतना जालिम हो गया था, क्योंकि ये उमरा को ये समझता था कि ये ताकत से दबेंगे, ये साजिशें करते हैं, और इसीलिए फिर इसके एक अमीर ने, जो कि गवर्नर था इसका लाहौर का, मुल्तान का, सरहिंद का कहें कि उसमें लाहौर वगैरह सारे शामिल होते थे, वो उसका जो है ना वो दौलत खान नाम था। तो वो भी फिर इसके थोड़ा खिलाफ हो गया, कि उसको पता था कि ये, इसने अपने भाई को नहीं बख्शा, अपने भाई को जो है ना वो पहले कैद किया जलाल खान को, और उसको फिर जहर देकर मार दिया गया था। तो इस तरह इसके इख्तलाफात हो गए जो है ना वो अपने उमरा के साथ, और उन्हीं उमरा में से एक ने, और फिर हिंदू जो आगे पीछे के जो हुक्मरान थे उनका जिक्र आगे आएगा, कि उन्होंने मिलकर बाबर को दावत दी थी कि आओ और हिंदुस्तान पर हमला करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो अगली किस्त में आपको फिर ये बताएंगे कि बाबर ने कैसे हमला किया और क्यों हमला किया, और किस तरह पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें बाबर को फतह हुई। हालांकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी भी थे, तीरंदाज भी थे, यह खुद बड़ा जंगजू था, और कहते हैं कि पानीपत की जंग में इसको कहा इसके भाई ने कि आप भाग जाओ, अब बचा लो अपनी जान, तुम अगर जिंदा रहोगे तो हम दोबारा से हमला करके ये जंग जीत लेंगे। मगर इब्राहिम लोदी ने कहा कि नहीं, मैं मैदान जंग में मरना पसंद करूंगा, और वो मैदान जंग में मरा। और ये पहला हुक्मरान था जिसने लड़ाई के दौरान जंग में अपनी जान दी, और फिर इसका सर काट के बाबर को पेश किया गया था। मगर देखते हैं कि आखिर वो कौन सा हिंदू हुक्मरान था जिसने दावत दी थी बाबर को कि आओ हिंदुस्तान पे हमला करो, और कौन सा वो अफगान लोदी ही था, वो भी हुक्मरान गवर्नर, जिसने बाबर को दावत दी। और बाबर 12,000 फौज के साथ था, और उधर इब्राहिम लोदी के पास लाखों की तादाद में फौज थी। फिर भी बाबर का पल्ला क्यों भारी रहा, ये हम अब आगे शुरू करेंगे किस्तें जो है ना वो मुगलों की। यहाँ से फिर मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है, जो कि हम ज़्यादा जानते हैं, और जो कि बहुत ही लंबा अरसा चली जब तक कि अंग्रेज़ नहीं आ गए। और फिर उसके बाद ये जो मॉडर्न तारीख है ये शुरू होती है, तारीख का रुख बदल जाता है। तो जिस तरह बाबर को दावत दी थी यहाँ के हुक्मरानों ने और यहाँ के जो उमरान हैं, इसी तरह जिस तरह के हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर में हम तब आए हैं कि वहाँ के जो महाराजा था हरी सिंह, उसने हमें दावत दी थी कि आओ मुझे बचाओ, यहाँ अफगानी आ गए हैं, पठान आ गए हैं, पाकिस्तानी फौज आ गई है, तो इनसे मुझे बचाओ। तो हम तब आए हैं कश्मीर में कि वहाँ के महाराजा ने हमारे साथ रिटन एक मायदा किया था, उसने लिखा था हमें, तो ये कजिया शुरू हुआ। तो इसी तरह बाबर भी फिर वो कहता था कि मुझे बुलाया गया था, मैं हमला करके नहीं आया, मुझे आपके लोगों ने बुलाया था, और इसलिए मैंने हमला किया था हिंदुस्तान पे। वैसे पहले वो मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आया था, ये अगली किस्तों में हम जिक्र करेंगे। तो अब किस्त लंबी हो गई है, यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारी पहली किस्तें नहीं देखी तो रोशन टीवी को सब्सक्राइब करें। ये नसीर साहब जो है ना जर्मनी से बड़ी मेहनत करते हैं इस टीवी चैनल को चलाने के लिए, तो आप भी इनकी मदद करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पहली किस्तें नहीं देखी तो तारीख़ पंजाब, तारीख़ हिंदुस्तान की जो मेरी पहली किस्तें, किस्त नंबर 1 से लेकर ये 14वीं किस्त है, इस तक जाएं तो आपको सारी सिलसिलेवार कड़ियाँ मिलती नज़र आ जाएंगी।